السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے، خیر سے عید منا کے ابھی آپ اپنے جابس پہ آ گئے ہوں گے، اور ہم بھی 2-3 دن دور تھے، اور میری آپ سے عید کے بعد کا یہ پہلا ویلاگ ہے، اور میری آپ سے یہ گزارش ہوتی ہے کہ میڈیا فوکس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کے پاس سارے نوٹیفیکیشنز آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اچھا لگے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، یہ میری کامیابی۔ کل ایک اچانک بڑی خبر آ گئی سامنے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تیزی سے جو بھی مائنز لگی ہوئی ہیں ہماری طرف سے ادھر ان کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ایران سے بھی امید کرتے ہیں۔ یہ ایک لحاظ سے بہت بڑی خبر تھی انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے، اور انٹرنیشنل اکنامی کے حوالے سے کئی ممالک میں تیل کی قیمتیں کم ہو گئیں، جس میں پاکستان بھی شامل تھا۔ پاکستان میں بھی پیٹرول اور ڈیزل 22 روپیہ کم ہو گیا رات کو، اور ایران بھی اس میں محتاط نمونے سے آگے بڑھ رہا ہے، جوابات دے رہا ہے، اور اس حوالے سے بھی اور مختلف اور ایشوز پہ بھی وائٹ ہاؤس میں 2 گھنٹے کا اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا، جس میں کچن کیبنٹ ٹرمپ کی اور کئی ایڈوائزرز قومی سلامتی کے انہوں نے شرکت کی، لیکن 2 گھنٹے کا اجلاس چلنے کے باوجود بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ان کے سورسز کے مطابق، امریکی سورسز کے مطابق، کہ ہم کوئی ایسا معاہدہ نہیں چاہتے جس میں امریکہ کی سبکی ہو یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ریڈ لائن ہے اس سے کوئی پیچھے ہٹے۔ ادھر ایران نے بھی جو ہے وہ اپنے مطالبات میں تھوڑی سی سختی کر دی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شٹل ڈپلومیسی چل رہی ہے، ایران کے پریزیڈنٹ کے خطے کے ممالک میں کئی لیڈرز سے بات ہوئی ہے ٹیلی فون پہ، ان کے وزیر خارجہ بھی اور اسپیکر جو ہیں پارلیمنٹ ہے وہ وہاں سے قطر بھی گئے ہیں، ان کے لیڈر سے بات بھی کی ہے، اور اپنے جو 12 ارب ڈالر کے منجمد اثاثے ہیں ان پہ بات بھی کی ہے، لیکن بہرحال ابھی کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ ایران یہ چاہتا ہے کہ خلیجی ممالک جو ہے وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں، خرچ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں جو تھوڑا بہت ان کو بھی کنٹریبیوشن کرنا چاہیے، لیکن اسرائیل جو ہے وہ ساری صورتحال سے ناخوش ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ یہ کوئی معاہدہ ہو یا یہاں کوئی جنگ بند ہو جائے یا ایران کو سکون کا سانس لینے دوں، لیکن بہرحال یہ ایک بات کو ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اسرائیل کو کھلی چھوٹ دے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسرائیل ابھی بھی حملے جاری رکھے ہوئے ہے، غزہ پہ بھی، جنوبی لبنان پہ بھی کئی لوگوں کو شہید کیا ہے، لیکن اس کے باوجود انٹرنیشنلی اس کو ایک دہشت گرد قسم کا ملک قرار دینے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اقوام متحدہ نے جس طرح اسرائیل میں جو کتوں کے ساتھ ریپ کرایا گیا قیدیوں کو، اس کو پوری دنیا میں شرم کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اور اسرائیل کی بہت بڑی ایک بھونڈی حرکت کو، اس کو شرمناک حرکت کو کنڈیم کیا جا رہا ہے، اور اقوام متحدہ نے اسرائیل کے اس حرکت کی وجہ سے ان کے آرمی کے کچھ حصوں کو بلیک لسٹ کر دیا ہے، اور اس پہ وہ اسرائیل جو ہے تڑپ کے رہ گیا ہے کہ جی ہمیں حماس کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ حماس نے تو ایسی گندی حرکتیں نہیں کی جس طرح آپ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ ایک لحاظ سے انسان کی بڑی توہین ہے، انسان ذات کے حوالے سے، اشرف المخلوقات کے حوالے سے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسرائیل کو کس کی سپورٹ ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہو جائے گی، اس پہ کبھی بات کریں گے، لیکن جو جنگ کی صورتحال ہے اس میں آہستہ آہستہ کمی آنا شروع ہو گئی ہے، یعنی معاہدے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ابھی سائن ہونا باقی ہے۔ انٹرنیشنل ایفرٹس میں جو پاکستان کا کردار ہے وہ بھی بڑا قابل تحسین ہے۔ پاکستان کے لیے دنیا کے ہر ممالک میں بیشتر ممالک جو ہیں ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ یورپ کے کئی ممالک ہوں، مڈل ایسٹ کے ممالک ہوں، یا کئی اور علاقوں کے ممالک ہوں۔ اسرائیل اور ہندوستان کے علاوہ تقریباً سارے ممالک، چائنا، رشیا، فرانس، برطانیہ، امریکہ، وہ سب کچھ، ایران خود، سعودی عربیہ، یہ سب ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، لیکن بہرحال اب جب تک معاہدے پہ سائن نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ تلوار لٹکی رہے گی، اور دونوں طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ معاہدہ ایسا ہو جس میں ان کی شکست نہ ہو۔ ٹرمپ بھی یہی چاہتا ہے، اور ٹرمپ اب پھنس گیا ہے، اس طرح پھنس گیا ہے کہ وہ اب وہاں سے نکلنا چاہے بھی تو وہ کچھ دے کر ہی نکلے گا۔ دینے سے مراد یہ ہے کہ جیسے آبنائے ہرمز کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو کھولیں گے، اور اس طرح ایران بھی کھولے گا، تو صدر ٹرمپ نے ایک غلط جو بیان دیا عمان کے خلاف، وہ اس میں بھی پوری دنیا اس کو کنڈیم کر رہی ہے،
انہوں نے کہا کہ میں عمان کو بھی تباہ کر دوں گا اگر اس نے ایران کا ساتھ دیا. یعنی یہ ایک قسم کے چونچلے ہیں یا ایک قسم کی ذہن کی ڈس بیلنس والی بات کہی جا سکتی ہے یا انگزائٹی کی بات کی جا سکتی ہے کہ ٹرمپ صاحب کو ابھی اپنے ہوش حواس میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ وہ باتیں کر رہا ہے جو اس کی سب کی ہو رہی ہے. یعنی وہ جہاں بھی جاتے ہیں تو ان کو کبھی ایک بات کرتے ہیں، کبھی دوسری بات کرتے ہیں، کبھی تیسری بات کرتے ہیں. ادھر ایران بھی اپنی پوزیشن مضبوط کر رہا ہے، سفارتی لحاظ سے بھی، جنگی لحاظ سے بھی، اور وہ نہیں چاہتا کہ پوری چھوٹ دی جائے اسرائیل کو کہ وہ گریٹر اسرائیل کا خواب پورا کرے. اور خلیجی ممالک سے وہ بار بار ان سے باتیں بھی کر رہا ہے ٹیلی فون پہ. ان کے اہلکار جو ہیں، بڑے بڑے پریزیڈنٹ، اسپیکر، وزیر خارجہ، ان کے وزیر خارجہ ہیں، ان کے ہم افسروں سے بات بھی کر رہے ہیں اور ان کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ آپ کی سروائیول یہ ہے کہ ہم آپس میں دوست بن کے رہیں. بہرحال سعودی عرب کا پازیٹیو ریسپانس ہے، یو اے ای بھی نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑا سا خاموش ہے. بہرحال آج کل جو صورتحال ہے وہ اتنی سیریس نہیں ہے جنگ کی جو 10-12 دن پہلے تھی، لیکن پھر بھی جنگ کے بادل ابھی بھی ہیں. انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گے اور پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا.